جو ہے تھوڑا سا بہت بریفلی ایکسپلینیشن بھی دے دوں گا تاکہ ہم جلدی سے پھر اپنا مراقبہ کر سکیں۔ تو وہ لکھتے ہیں، ایک ہی بہت ہی مطلب بزرگ ہیں جن سے مجھے آ، ذاتی طور پہ بہت آ، ان کی کتابوں سے بہت فائدہ ہوا، اور پھر زندگی میں چند بار ان سے ملاقات تو کبھی نہیں ہو سکی، لیکن ای میل کے اوپر بیک اینڈ فورتھ ان سے چند بار بات ہوئی، اور پھر ایک دفعہ فون پر جب میں نے میم اکیڈمی شروع کیا تھا تو ان سے میں نے ایڈوائس لی تھی۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ wherever we are and in whatever time we happen to live, we cannot avoid asking the basic questions of who we are, where we came from, and what we are doing here, and where we are going. Many simply push them aside or remain satisfied with established answers provided by others in their family or community. In traditional society, such answers always came from the teachings of religion, and to a great extent they still do for the majority of the people in many parts of the world. But there have always been and still are today the few who take the question, who am I, seriously and existentially, and who are not satisfied with answers provided by others. تو یہ آپ اس پہ غور کریں نا تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ وہ بیسک سوالات ہیں جو ہر انسان کو، ہر باشعور انسان فطرتی طور پہ ان کو کنفرنٹ کرتا ہے۔ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں موت کے بعد کہاں جاؤں گا، میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ اور ہم مسلمانوں کی یہ بدنصیبی ہے کہ اگرچہ ہمیں ان سب کے جواب پتہ ہیں، وہ ہمارے لیے ہم ان جوابوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور جب ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں تو بس وہ ہمارے سب کانشیس میں تو ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اور موت کے بعد کیا ہونا ہے، اور ہمارا زندگی میں مقصد کیا ہے، براڈلی ڈیفائنڈ ہمیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے ویگلی، لیکن فار سم ریزن وہ ایک بیک گراؤنڈ میں ویگ شکل میں ہی رہ جاتا ہے فار اے لاٹ آف پیپل انفارچونیٹلی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جیسے وہ کہتے ہیں who take the question of who am I seriously and existentially، مطلب وہ اپنی زندگی میں they try to figure out کہ اس سوال کا میری زندگی کے لیے کیا implication ہے، who am I. Rather they seek to find the answers by themselves, trying with their whole being to delve into the inner meaning of religion and wisdom. وہ خالی سنے سنائے جواب پر سے آگے جاتے ہیں، اور تصوف جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم ان سنے سنائے جوابوں سے آگے جا کے خود اس حقیقت کو چکھیں، اس کو ایکسپیرینس کریں۔ امام غزالی فرماتے تھے کہ تصوف ایک ٹیسٹ ہے، تو اس ٹیسٹ کو خود چکھ کر ایکسپیرینس کرنا، یہ وہ سٹیپ ہے دیٹ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ جس پر مہربانی فرمائے، وہ یہ سٹیپ اٹھاتا ہے، اللہ کی توفیق سے اٹھاتا ہے، تاکہ وہ اس ایک ٹیکن فار گرانٹیڈ پوزیشن سے آگے جائے اور واقعی ان سوالات کے جو جواب ہیں ان کی حقیقت تک پہنچے۔ In any case, how we choose to live in this world, how we act and think, how we develop the latent possibilities within us, depends totally on the answer we provide for ourselves to this basic question of who we are. For human beings live and act for the most part according to the image they have of themselves. اب آپ دیکھیں کتنی صحیح بات ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو تصور کرتا ہے وہی ہماری زندگی کا رول ماڈل بن جاتا ہے۔ اب دور حاضر کی بدقسمتی اور چیلنج یہ ہے کہ ایک ہی ماڈل، ایک ہی آئیڈینٹی یا ماڈل بن گیا ہے جس کے ہم سب شکار ہیں انفارچونیٹلی۔
وہ یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کا پرائمری مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا ہے، اور پیسے کمانے کے بعد اس کا دوسرا پرائمری مقصد انجوائے کرنا ہے، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ ہیڈنزم ہے، پلیجر سیکنگ ہے. تو اٹس ارننگ اینڈ دین ارننگ فار دا سیک آف پلیجر سیکنگ. تو ایک جو انسان کی لائف کی ڈیفینیشن بنا دی گئی ہے اس ماڈرن سوسائٹی میں، وہ صرف اتنی ہی رہ گئی ہے کہ ارننگ مشین ہو اور پلیجر سیکنگ اینیمل ہو. اور ان دو آئیڈینٹیٹیز کے بیچ میں انسان، آج کل کا ماڈرن انسان، مسلسل ویسیلیٹ کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال رزق کمانا گناہ ہے. حلال رزق کمانا تو نہ صرف ثواب ہے، فرض ہے. اور مطلب فرض نماز کے بعد، فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض حلال رزق کمانا ہے. لیکن میں اشارہ اس کی طرف نہیں کر رہا، میں اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ صرف مطلب حلال رزق کمانا انسان کی ایک ڈائمنشن ہے، بٹ اٹس ناٹ دا اونلی ڈائمنشن. اگر انسان کی پوری آئیڈینٹی کو ریڈیوس ہی صرف پیسے کمانے والی مشین اور پلیجر سیکنگ اینیمل کی بنا دی جائے، جس میں وہ یا پیسے کما رہا ہے یا اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے، اور اب آپ اس کی شکل دیکھ لیں کہ پرپیچولی ہم یا انٹرٹینمنٹ موڈ پہ ہیں، مطلب فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، جو بھی ایپس ہیں، نیوز چینلز ہیں، یوٹیوب ہے، ایوری کائنڈ آف کانٹینٹ. اور اس میں مطلب میرا اشارہ اس طرف نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ضروری ہے کہ کوئی غلط کانٹینٹ دیکھا جا رہا ہے. کانٹینٹ دیکھا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کانٹینٹ غلط نہ ہو، اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو، بٹ دا فیکٹ دیٹ اٹ از اے گروس ویسٹ آف ٹائم، جہاں پہ شیطان ہماری زندگی کو کہ گھنٹے نہیں چراتا یا سال نہیں چراتا، شیطان ہماری زندگی کو منٹ بائی منٹ چراتے ہیں. کیونکہ گھنٹے اور دن اور ہفتے تو پھر اس منٹ بائی منٹ کا کیومولیشن ہے نا، تو وہ ہمارے منٹ بائی منٹ سٹیل کرتا ہے. اٹس لائک اے اسمال کریک ہماری زندگی میں where those minutes just slip away every day. Anyway, so back to the book. But جو یہ بات فرما رہے ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ جو ہماری اپنی سینس آف پرائمری آئیڈینٹی ہے کہ میں کون ہوں، وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو کس مائنڈ فریم سے گزارتا ہوں. اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی جو بڑی خاص، مطلب مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے، کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا. تو حضرت جنید بغدادی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام اب میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو انہوں نے، اگر کسی کو واقعہ یاد ہو تو بے شک چیٹ میں لکھ دیجیے. تو اس نے آ کے جو 7 بزرگ تھے ان سے پہلے پوچھا، جو حضرت جنید بغدادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ اگر گناہ ہو جائے تو وہ انسان کس طریقے سے کیا کرے، توبہ کس طریقے سے کرے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی توبہ ایسے کرے کہ اسے وہ گناہ کبھی بھولے نہ، اسے بار بار یہ یاد آتا رہے کہ میرے سے غلطی ہوئی تھی، تاکہ وہ یہ گناہ دوبارہ نہ کرے. تو اس کے اندر ایک پرپیچول سینس آف شرمندگی رہ جائے. تو اس طریقے سے وہ توبہ کرے کہ اس کو وہ بات نہ بھولے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی تھی، so that he or she does not repeat that sin. حضرت جنید بغدادی سے اب اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ بھائی وہ گناہ کہ جب توبہ کرے تو پھر ایسے ہو جائے جیسے اسے یاد ہی کبھی نہ رہے کہ وہ گناہ ہوا تھا. اب یہ کمال ہے ہمارے صوفیاء کا، اللہ والوں کا، کہ وہ اتنے کمال کے سائیکالوجسٹ ہوا کرتے تھے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ سائیکالوجی ایٹ پلے کیا ہے. سائیکالوجی ایٹ پلے یہ ہے کہ اگر آپ مسلسل یاد کرتے رہیں گے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی، میرے سے گناہ ہوا تھا، اگرچہ آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں جو شرمندگی رہے، لیکن وہ شرمندگی آپ کے لیے فروٹفل نہیں ہے، وہ پروڈکٹیو نہیں ہے، کیونکہ وہ شرمندگی آپ کو اس آئیڈینٹی میں دوبارہ پش کر رہی ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں تو ہوں ہی گناہ گار، میں گناہ دوبارہ کروں گا.
جبکہ جنید بغدادی یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ایسے بھول جاؤ اور یہ بھول جاؤ کہ تم نے کبھی گناہ کیا تھا، بیکاز اٹ از اونلی دین دیٹ یو اسکیپ دیٹ سائیکولوجیکل ٹریپ کہ میں نے تو غلطی ہو گئی، چلو پھر غلطی ہو جائے گی تو پھر غلطی ہو جائے گی. تم اس سائیکولوجیکل ٹریپ سے ہی نکل آؤ، بھول جاؤ کہ تمہارے سے کبھی غلطی ہوئی تھی. ہاں، اب غلطی واقعی تو انسان سے بار بار ہوگی، لیکن جب توبہ کر لو تو اپنے آپ کو مسلسل گناہ کی حالت میں مت فیل کرو، بھول جاؤ کہ تم سے غلطی ہوئی تھی، سو دیٹ یور perception of yourself becomes not that of a perpetual sinner but becomes that of somebody جو کہ اللہ تعالیٰ کا obedient ہے. تو اب یہ سیلف امیج، اب اٹس اے ویری ویری سٹل psychological point, but I have found it to be so true کہ وہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہیوملٹی ہے نا، یہ ہیوملٹی شیطان، یہ والی ہیوملٹی کا ورژن شیطان پیدا کرتا ہے. اس کو شیطان کی نورانی چال کہا کرتے تھے کہ شیطان کی نورانی چال ہے کہ کہے گا میں تو عاجز ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو ہوں ہی گناہ گار. تو بس تو پھر میں تو ہوں ہی گناہ گار بندہ کہہ کے تو جو سٹیپ ٹو گناہ ہے وہ قریب ہو جاتا ہے کہ میں تو ہوں ہی گناہ گار، چلو غلطی ہو گئی، چلو پھر ہو گئی. آپ اپنے سیلف امیج کو امپروو ہی نہیں کر رہے. تو اب وہ سیلف امیج کو امپروو آپ ایروگنس میں نہیں کر رہے. The purpose is not that you're becoming arrogant. The purpose is that your identity of yourself, you're holding yourself to a high standard. آپ اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں کہ میں ایک سالک ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، مجھے اللہ سے پیار ہے، اللہ کو میرے سے پیار ہے. And that is the image then that lifts you up inshallah and gets you out of that trap. تھوڑا سا اور پڑھتا ہوں اور پھر ہم اپنا مراقبہ کرتے ہیں. Sufism addresses the few who yearn for an answer on the deepest level to the question of who they are, and in a manner that would touch and transform their whole being. The Sufi path is the means within Islamic tradition of finding the ultimate answer to this basic question and discovering our real identity. Throughout the ages, religions have sought to teach us who we are, and through their inner teachings to provide the meanings of becoming our true self. یہ لفظ becoming بڑا important ہے، of becoming our true self. یہ becoming اس لیے بڑا important ہے کہ ایک دو حضرت احمد جاوید صاحب فرمانے لگے کہ اسلام کچھ جاننے کا نام نہیں ہے، کچھ ہو جانے کا نام ہے. تو اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تصوف کچھ جاننے کا نام نہیں ہے، یہ کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، یہ کچھ اسباق کی نیتیں یاد کر لینے کا نام نہیں ہے. تصوف کچھ ہو جانے کا نام ہے. اٹس اے پرسنل ٹرانسفارمیشن، اٹس اے پروسیس آف بیکمنگ. اس لیے اگر آپ میری عاجز کی رائے پوچھیں تو علم دین کی بھی حقیقت وہی پاتا ہے جو اس میں کچھ ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں، میئر کلیکشن آف فیکٹس از ناٹ علم. کلیکشن آف فیکٹس از انفارمیشن، بٹ وہ انفارمیشن کا امپیکٹ اور فائدہ آپ کو تب ہوگا when it becomes you یا when you become it. جب آپ نے اس ریالٹی کو انٹرنلائز کر لیا ہے، سر سے پاؤں تک آپ کچھ ہو گئے ہیں ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ایکسپیرئنس. تو سلوک کا، تصوف کا، ذکر کا مقصد کوئی چیزیں جاننا نہیں ہے. اس کا مقصد at the very very basic level and ultimate level is to become someone, is to کچھ ہو جانا ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ is to وہ جب ہم کہتے ہیں نا is to become someone, it is simultaneously to become someone and become no one. کیونکہ تصوف کی جو ریالٹی ہے وہ جب تک ہماری اپنی ایگوز، ہمارا نفس اپنی آئیڈینٹی مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے تو وہ ابھی اللہ کے اور اس کے بیچ میں پردے رہ جاتے ہیں. تو ہم سب اسی سفر میں ہیں کہ we become someone and at the same time we become no one. یہی خوبصورت کانٹرڈکشن ہے ریالٹی کی کہ کچھ ہوتے ہوئے کچھ ہونا بھی ہے اور کچھ اور بالکل نہیں بھی ہونا. اپنی اللہ کے آگے اپنی آئیڈینٹی کو کمپلیٹلی مٹانا ہے.
تو ہمارا ہونا ہی یہ ہے، وہ جو بیکم کرنا ہے ہم نے، وہ یہی بیکم کرنا ہے کہ ایونچولی ہماری اپنی مرضی، ہماری اپنی منشا، ہماری اپنی چاہت، ہماری اپنی پسند ڈیزالو ہو جائے اللہ رب العزت کی منشا کے آگے. Islam is certainly no exception. It unveils the complete doctrine of our true nature and also the nature of the levels of reality issuing from the One who alone is ultimately real, and provides teachings that, if put into practice, lead us back to the One through a path of spiritual effort combined with joy and happiness and felicity. The Quran asserts majestically. اب ایک اتنی دیکھیں، ایک اللہ والے کی ہر آیت کو دیکھنے کی کیا نظر ہوتی ہے. Verily we come from God and to him is our returning. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اللہ ہی کو بلونگ کرتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ریٹرن کر رہے ہیں. ہم اس حالت میں ہیں. We are always in the process of returning to اللہ تعالیٰ. We are ہماری زندگی کا ہر سانس، آپ اس کو فزیکلی بھی دیکھ لیں، اس کی ریالٹی بھی یہ ہے کہ انسان کا ہر سانس اس کو اس کی آخرت کے قریب لے جا رہا ہے، اس کی اخروی زندگی کے قریب لے کے جا رہا ہے. تو وی آر آلویز ان اے پروسیس آف، جس لمحے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا سفر واپسی کا شروع ہو جاتا ہے. The one is of course that supreme source and end of all things, whom Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa addressed as the one God, and whom the Quran calls by his name in Arabic, Allah. تو تھوڑا سا بس میں نے اس سے آپ کو آج پڑھا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ وقتاً فوقتاً ایسے بٹس اینڈ پیسز ڈسکس کرتے رہیں گے، تاکہ تصوف کا جو کانٹیکسٹ ہے، جو اس کا الٹیمیٹ مقصد ہے، وہ ہمارے سامنے رہے. کہ تصوف کا مقصد ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرنا ہے، اور شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اس حقیقی ایگزسٹینشل ٹرانسفارمیٹیو پروسیس کے تھرو گزار کے، تاکہ ہمارا سوچنے کا، ہمارا محسوس کرنے کا جو زاویہ ہے، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگا جائے، انسان اپنی حقیقی شناخت کو پالے. اور وہ شناخت کی جو انتہا ہے وہ ابدیت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشالٹی ہے. ابدیت انسان کی الٹیمیٹ، اب دیکھیں نا، عبد ہونا یعنی اللہ کے آگے بالکل مٹا ہوا ہونا انسان کی الٹیمیٹ بلندی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ اس رستے پر اخلاص کے ساتھ، پورے صدق دل کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، جس میں کوئی کسی قسم کی سوائے اللہ رب العزت کے کوئی اور ڈیسٹینیشن نہ ہو، کوئی اور گول نہ ہو، صدق کے دل کے ساتھ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اس رستے کی صحیح سمجھ دے، اور ہمیں خام خواہ میں ادھر ادھر کی جو مذہبی کنفیوژنز ہیں، اور لوگوں کی ترس آتا ہے جو لوگوں کی خام خواہ میں وقت کا زیان ہے، اپنا بھی اوروں کا بھی، ڈیبیٹس ہیں، کنٹروورسیز ہیں، اور ایک دوسرے پر نوک جھوک ہے، اور ایک دوسرے پر تنقید ہے، اور اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہے، اور اپنی بڑائی منوانی ہے، اور یہ جتنا کچھ مذہب کے نام پر اپنی انا ہے، اور پھوں پھاں ہے، اور پارٹی بازی ہے، اور یہ جتنا کچھ دین کے نام پر لوگ کر رہے ہیں، بدقسمتی سے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے رستے پر چلائے صرف اپنے لیے. تو مراقبہ کر لیتے ہیں، لطیفہ قلب کرتے ہیں. جو حضرات باقی اسباق کر رہے ہیں وہ بالکل اگر چاہیں تو اس سبق کو کر لیں. جو اپنا سبق ہے، جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی لطیفہ کر رہے ہیں، اس کو کر لیجیے، آنکھیں بند کر لیں.
اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کوشش کریں کہ چند لمحوں کے لیے اپنے خیالات کو کاٹ کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔